اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسامرہ ٹی وی کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو ولی اللہ اور دو عجب جانور قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک زاہد عالم دین نے خلیفہ دمشق مروان کے گانے بجانے کے آلات توڑ پھوڑ دیے۔ خلیفہ نے برہم ہو کر حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ وہ انہیں چیر پھاڑ کر کھا لے۔ چنانچہ یہ عالم ربانی جب شیر کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ شیر ان کو دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کے پاؤں کو چاٹنے لگا، اور یہ برابر نماز میں ہی مشغول رہے۔ ساری رات اس حالت میں بسر ہو گئی۔ خلیفہ نے صبح کو حال دریافت کیا، دیکھو شیر نے عالم دین کو کھا ڈالا یا نہیں۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو یہ منظر دیکھا کہ عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کا پاؤں چاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے عالم دین کو شیر کے پنجرے سے نکال کر دربار میں حاضر کیا۔ مروان نے پوچھا، تمہیں شیر کا کوئی خوف نہیں تھا جو اتنے اطمینان سے تم نماز پڑھ رہے تھے؟ عالم دین نے جواب دیا، میں تو رات بھر اسی فکر میں رہا کہ شیر نے میرا پاؤں چاٹ لیا اور شیر کا جوٹھا نجس ہے تو میری نماز کس طرح ہوئی ہوگی؟ مجھے اسی فکر سے فرصت نہ ملی، میں شیر کا خوف کیسے کھاتا؟ مروان عالم دین کے اس جواب سے حیران رہ گیا اور حق کی ہیبت سے لرزہ براندام ہو کر اس نے عالم دین کو رہا کر دیا۔ ایسے واقعات کو سن کر ناظرین اکرام، جہاں علماء حق کی کرامتوں کا اعتراف ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہاں یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حق گوئی اور حق کا اعلان کرنے والے علماء حق کی خداوند عالم دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح مدد فرماتا ہے۔ کسی حق پرست عالم نے کیا خوب کہا ہے، 1000 دشمن اگر مجھے ہلاک کرنے کا قصد کر لیں، کوشش کر لیں، لیکن میرا خدا اگر میرا دوست ہے تو مجھے کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دو عظیم المرتبت بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم اور حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، وہ کون سا پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ عظمت بزرگی نصیب ہوئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا، اچانک مجھے ایک پرندہ نظر آیا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پرندہ اپنی غذا کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ بس اس خیال کے آتے ہی میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ آج یہ دیکھ کر جاؤں گا کہ اس پرندے کو غذا کہاں سے ملتی ہے۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک ٹڈی پکڑے ہوئے وہاں آیا اور اس ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے کے منہ میں ڈال دی اور واپس اڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس شان رزاقی پر میں اش اش کر اٹھا اور اپنے نفس سے کہا، اے نفس، جس خدائے بزرگ و برتر خالق و مالک نے صحیح و سالم پرندے کے ذریعے جنگل و بیابان میں اس پر ٹوٹے ہوئے پرندے کو رزق عطا فرمایا، وہ پروردگار مجھے رزق عطا فرمانے پر قادر ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ بس اس دن سے میں نے تمام دنیاوی مشاغل ترک کر دیے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، تم اس پرندے کی طرح کیوں نہ ہو گئے جو تندرست تھا اور بیمار پرندے تک اس کا رزق پہنچا رہا تھا؟ اگر تم اس جیسے ہوتے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ کیا تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اے شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، مومن کی ایک نشانی یہ ہے، وہ اپنے تمام امور میں اس مرتبے مقام کو پسند کرتا ہے جو اللہ نفیس ہو، یہاں تک کہ وہ نیکوکاروں کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور، آج سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ پیارے بھائیو، خدائے بزرگ و برتر تمام جہانوں کا پالنے والا اور اپنی تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، جسے جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ انسان کو اس معاملے میں ہمیشہ اللہ پر
بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے مقدر میں جو ہے اسے ضرور مل کر رہے گا، بس انسان اپنی سی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اپنی نظر کرم اور رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔